بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، حیرانی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے کہ سب کچھ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ 3 مہینے کی تیاری، پیسہ بے انتہا، سرکاری وسائل کا استعمال، پوری طرح سے پروٹوکول، مگر اس کے باوجود یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں اندازہ لگا رہا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا نون لیگ کے ساتھ۔ یہ ضرور ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن یعنی ووٹرز کے لحاظ سے دیکھیں ان کی حالت بہت زیادہ پتلی ہے، لیکن پیسہ تو ہے، سرکاری وسائل بھی استعمال ہو رہے ہیں، ہر طرح سے لاڈلے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اتنا پیسہ ہو تو پہلے تو دیکھا گیا تھا چلیں کھانا کھلا کر بسوں کے ذریعے تو لوگوں کو لایا جا سکتا تھا، لیکن یہ سب باتیں ایک طرف رہ گئیں جب میاں نواز شریف صاحب ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے اور اس کے بعد وہاں پر جناب جس طرح پولیس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جس طرح گاڑیاں تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ اتنا پروٹوکول تو شاید پرائم منسٹر کا نہ ہو جتنا نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو دیا گیا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس پروٹوکول کے ساتھ بھی جو سمجھا جاتا ہے جاہو جلال کے ذریعے لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، کھانے کی وجہ سے لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، جب ان کو بسوں میں بھر بھر لایا جائے گا ووٹ دے دیتے ہیں، اور ظاہر ہے سوچ سمجھ کر حافظ آباد کا انتخاب کیا گیا کہ اب میاں صاحب آئے ہیں پاکستان واپس، تو اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے یہ پہلا جلسہ 3 مہینے پہلے انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کیا، پورے پاکستان سے لوگوں کو بسوں میں لایا گیا۔ اب یہ حافظ آباد میں سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، لیکن اتنی بری طرح سے فلاپ ہوگا کوئی نہیں اس کا اندازہ لگا پایا۔ ہوا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب آئے اور آنے کے بعد یہاں جب وہ تشریف لائے تو بڑا ہی مختصر خطاب لکھا ہوا پرچی والا، پھر اس کے بعد بہت ہی مختصر جلسہ، اور آخری تقریر مریم نواز صاحبہ کی۔ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے کی، ایسا بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو سب سے مین لیڈر ہوتا ہے وہ آخر میں تقریر کرتا ہے، اس کے بعد لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ ہوا کہ ان کی تقریر کے دوران ہی لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اب 3:55 پر، لگ بھگ 3:55 پر میاں نواز شریف صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے، اور وہ بس جیسے ہی آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ فوری طور پر جلدی چیزوں کو نمٹایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ ہی نہ چلے جائیں، مگر لوگ پھر بھی جا رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ اس کے بعد جب 3:55 کے لگ بھگ ان کا خطاب شروع ہوتا ہے، وہ وقت بھی آیا کہ 31 لوگ دیکھ رہے تھے۔ 31 لوگ، آپ سوچ سکتے ہیں، یہ سرکاری ٹی وی تو وہاں پر پہنچ گیا، لیکن سرکاری ٹی وی لوگوں سے زبردستی نہیں کہہ سکا کہ دیکھیں بھائی 31 لوگ، اس سے تو زیادہ ان کے ملازم ہیں، سینکڑوں تو ملازم ہیں شریف خاندان کے، انہی کو کہہ دیتے کہ دیکھتے رہنا تھا۔ ان کا اپنا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس سے بھی 200 لوگ بھی نہیں ہوئے، 150 بھی نہیں ہوئے، وہاں بھی تعداد یہی 131 کے قریب تھی۔ پی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی پر صرف 31 لوگ، مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک وقت میں صرف 35 لوگ دیکھ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بری حالت ہے تو یہ کیا کریں گے؟ یعنی اب یہ کسی نے کہا کہ اب تو یہ ووٹر جو ہیں ان کو بھی نااہل کروائیں گے، جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کروایا، ان کو پکڑوایا، گرفتار کروایا، ان سے بلہ چھینا۔ اب لوگوں سے کیا کریں گے؟ شناختی کارڈ چھینیں گے، لوگوں کو کیا کریں گے؟ گھروں سے نکلنا بند کر دیں گے کہ ووٹ ڈالنے نہ آنا، ہماری بات ہو چکی ہے، بس خود ہی ٹھپے لگوا لیں گے ہم، کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن کو بھی ساتھ ملایا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن جناب اب نہ ان کے پاس کوئی منشور رہا ہے، نہ کوئی بات رہی ہے۔ وہی گھسے پٹے جملے، میاں نواز شریف صاحب آئے، مجھے نکالا، 5 ججوں نے مجھے نکال دیا، یہ نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ بڑی سوچ سمجھ کر آئی تھی کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، مگر وہی ان کے پاس اور کوئی بات نہیں، وہی 9 مئی 28 مئی والے ہم 9 مئی والے نہیں ہیں۔ 9 مئی والے تو لگتا ہے کہ زیادہ تر تو IPP میں چلے گئے ہیں، ان کو آپ نے گلے لگا لیا ہے، ان کے ساتھ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ تقریر کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس کوئی نئی بات ہی نہیں تھی، کوئی منشور نہیں تھا، کچھ نہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ سکے، ایران کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکے، یعنی ایک ڈسکنیکٹ ان کا اتنا نظر آ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب ان کو حالانکہ لکھ کر دیا گیا کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے۔ اب یہ ایسا شوق ہے، یہ اتنا بڑا دھچکا ہے نون لیگ کے لیے کہ وہ اس سے اب نہیں سنبھل پائیں گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، الیکشن کے دن تک نہیں سنبھل پائیں گے، الیکشن کے بعد بھی نہیں سنبھل پائیں گے۔ وہ اپنی تیاریاں دیگر طریقوں سے کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے بس جتوا دیا جائے، لیکن جس طرح ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جتنا کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ نہ صرف نون لیگ کے شریف خاندان کے گلے پڑے گا، اور جو اس میں سارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ، سرکاری سطح پر حکومت، وہ سب بھی دیکھیں گے کہ ان کے گلے پڑے گا کہ اس طرح لا کر حکومت میں بٹھایا جا سکتا ہے، چلایا نہیں جا سکتا۔ اور ویسے بھی 8 فروری تو ابھی ہے، اور اس دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ ایک عجیب سما ہوگا
کیونکہ ابھی تک ساری کیلکولیشن یہ ہے کہ کسی طرح سے جناب یہ سارے امیدوار یہ جو آزاد کروا کر، جس طرح اب یہ سوچا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے جو یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں اس لیے آزاد کروائے گئے ہیں کہ ان کو ہم کھینچ لیں گے، کچھ آئی پی پی میں کھینچیں گے، پیپلز پارٹی کھینچیں گے، چھینا جھپٹی ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسے جیسے جناب ہم نے لوٹوں کی فیکٹری لگائی ہے اور اب دڑا دڑ لوگ لوٹے بن جائیں گے، ان کو لاپتہ کیا جائے گا اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اس جماعت میں جاؤ، اس جماعت میں جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اب تک تو یہی سوچا گیا ہے، لیکن پلانس تو پھر بہت سے ہوتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا حامد میر صاحب نے کامران خان صاحب کے شو میں کہا کہ بھئی اگر لوگ زیادہ تعداد میں نکل آئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے نا یہ فارغ ہو جائے گی. تو اس پر کامران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ سارا کچھ اس لیے تو نہیں کیا گیا، یہ جو 2 سال سارا کچھ کیا گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یہ اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ لوگ بڑی تعداد میں نکل آئیں اور تحریک انصاف کو ووٹ کر دیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھ جائیں. تو حامد میر صاحب نے بڑا خوب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے سورماؤں کی پلاننگ فیل ہوتے دیکھی ہے اور ان لوگوں کی زیادہ تر پلاننگ فیل ہی ہوتی آئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عوام اور یہ بند کمروں کے فیصلے ان کا سامنا ہونے والا ہے. ابھی تک تو جب بھی یہ ہو رہا ہے تو اس میں جناب تحریک انصاف آگے نظر آ رہی ہے. مانسہرہ میں آپ دیکھیے جس طرح سے جلسہ ہوا ہے، اوف جو جوش و خروش تھا، جو جذبہ تھا، جو نعرے تھے، نہ غدار نہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، اس طرح کے اور بہت سے نعرے عمران خان کے لگ رہے ہیں. سوات میں جناب ریلی ہو رہی ہے، ایک عجیب منظر ہے، وہاں پر اور طرح کا ماحول نظر آ رہا ہے. اور حفظ آباد میں جناب ایک کراؤڈ ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہاں سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب جلسہ کا بھی بس یعنی کم سے کم کرتے چلے گئے تاکہ بھری نظر آئے. فاصلہ تھا، سارا کچھ تھا، اور بیچ سے اگر آپ دیکھیں تو گیپ نظر آ رہا ہے. وہ جوش و خروش ہی نہیں ہے لوگوں میں، وہ ولولہ ہی نہیں ہے. پھر باہر وہی میڈیا پھر پہنچ جاتا ہے، سوشل میڈیا، اور وہ سرکاری ٹی وی کو اور دیگر چینلز کو فیل کر دیتا ہے. نوجوان کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں جناب ووٹ کس کا، وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، نوجوان کہتے ہیں جی ووٹ صرف عمران خان کا، ووٹ صرف تحریک انصاف کا، ووٹ صرف کپتان کا. وہ کہتے ہیں بھلا ہی نہیں، کہتے ہیں جو بھی ہو انتخابی نشان عمران خان ہی ہے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو صرف یہاں دیکھنے آئے تھے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم کی تقریر کے دوران آپ کیوں جا رہے ہیں، تو لوگ جواب دے رہے ہیں کہ جی ایسے ہی، ہم تو ایسے ہی آ گئے تھے. تو یہ اس طرح ہم سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں. یہ تو اس وقت حالات ہیں، یہ صورتحال ہے. اچھا آپ یہ سنیے گا ذرا، یا یہ دیکھیے یہ مانسہرہ میں جو لگے ہیں نعرے، سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804. لوگوں کا آپ دیکھیے کہ جذبہ دیکھیں، ان کا ولولہ دیکھیں اور یہ ماحول دیکھیں. دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی تعداد دیکھیں، حد نگاہ تک آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اور کبھی کیمرہ ادھر کبھی ادھر، ہر طرف دیکھیں آپ، جہاں لوگ کھڑے ہیں دائیں بھی لوگ ہیں، بائیں بھی، سامنے بھی، یہ دیکھیں آپ ہر طرف، یہ دیکھیں آپ. یہ ہوتا ہے جناب جذبہ، یہ ہوتا ہے جلسہ. اور یہ تب ہے جب جلسوں کی اجازت نہیں ہے. یہاں پکڑ دھکڑ ہے، یہاں سرکاری وسائل ضرور استعمال ہو رہے ہیں لیکن پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، گرفتاریوں کے لیے نکل نہیں سکتے. یہاں پر بینرز اتارے جا رہے ہیں کہ پتہ نہ چلے جناب کس کا نشان ہے. ظاہر ہے کہ صوبائی سطح پر 2 لوگ کھڑے ہیں، ان کا الگ الگ، قومی سطح پر جو تحریک انصاف کھڑا ہے وہ الگ، خطرات الگ، مگر اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جناب ملکو صاحب نے تو ایک اور ہی معاملہ اٹھایا ہوا ہے، نئے سے نئے نغمے، وہی قیدی نمبر 804 کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی ویو ہے تو وہ خود سے گانے بنا رہے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں گے عمران خان کا نام لے کر. یہ بھی ہو رہا ہے. پھر ریحانہ امتیاز ڈار جو عمر ڈار اور عثمان ڈار کی والدہ ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے بیٹوں کے لیے خطرات ہیں، بیٹا گرفتار ہے، ان کے حوالے سے جو ان کا الیکشن کا گیت آیا ہے، کمال اس کی پروڈکشن ہے جی، وہ سننے لائق ہے. اور اس طرح تو جناب سب مان رہے ہیں کہ جی یہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی طاقت. تحریک انصاف بہت آگے ہے، اس نے ایک اور ہی جوش اور ولولہ بھر دیا ہے تحریک انصاف کے لوگوں میں. پھر یہ خبر آ رہی ہے جی مسلم لیگ نون میں ایک اور پھوٹ ہے، ٹکٹس نہ ملنے پر متعدد امیدوار ناراض ہیں، ناراضگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اسی میں جناب اب صحافی عامر متین لکھتے ہیں کہ انقلاب تو بڑھ گیا، مریم نواز کا تکبر مزید کیا رنگ دکھائے گا. ہر کوئی بستہ نہیں اٹھاتا، کوئی چودھری نثار، شاہد خان عباسی بھی ہوتا ہے، دانیال عزیز، مہتاب عباسی، مفتاح، محمد زبیر چاپلوسی نہ کرنے پر فارغ کر دیے گئے.
اس میں جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مری سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں, ابھی اسمیرا ملک صاحبہ وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, نائب صدر جناب نون لیگ کی, اسی طرح کے لوگ جناب چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اب بات یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے, اور بیانات یہ ہیں کہ انشاءاللہ آزاد ارکان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. ہماری الیکشن مہم جاری ہے. نواز شریف سمجھتا ہے تاثر بنا کر حکومت میں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. وہ ہر کوئی جناب یہ دیکھ رہا ہے کہ گدھ بن کر ہم نے نوچنا ہے, کس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں ہم نے تبدیل کروانی ہے, کیا کروانا ہے. ابھی سے بہت سے لوگ قرآن پاک پر حلف دے رہے ہیں کہ جناب ہم جیت کر بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. تو اس وقت ایک اور ماحول ہوگا, اس وقت دیکھیں گے. ایک مقابلہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے ہمیں دیکھنے میں آئے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف, یہ میں نے اس پر پوسٹ بھی کیا ایکس پر کہ کہیں 31 لوگ دیکھیں, کہیں 34 لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ حال ہو گیا تو آپ کا کیا بچے گا. پھر حبیب اکرم صاحب کا جملہ بڑا کمال چل رہا ہے. ہم نہ جانے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جو قید ہے وہ خیال کی صورت میں آزاد ہے, اور جو آزاد ہیں وہ قید ہیں. سینئر صحافی حبیب اکرم. اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ جنہوں نے مجھے جیل بھیجا میں ان کا شکر گزار ہوں, 3 دفعہ قرآن پاک ختم کیا, تفسیر پڑھ رہا ہوں, آیات نوٹ کرتا ہوں, آ کر ان کے وہ آیات بھی سناتے ہیں, کہتے ہیں اب شاید کتاب لکھوں, مجھے ٹائم نہیں ملا, اب یہاں موبائل نہیں ہوتا تو بڑا وقت ملتا ہے, عبادت کا مزہ بھی تنہائی میں آتا ہے, اور ایکسرسائز کرتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں. تو اس لیے انہوں نے شکریہ ادا کیا, جنہوں نے جیل بھیجا ان کا شکریہ. تو جو شخص اس مائنڈ کے ساتھ اس وقت جیل گزار رہا ہے, تو آپ دیکھیے کہ پھر حبیب اکرم صاحب صحیح کہتے ہیں, آزاد تو وہ ہے خیال کی صورت میں. یعنی جو نغمے جس پر بن رہے ہیں وہ ایک رومانوی ایک کہانی بنتا چلا جا رہا ہے, وہ ایک افسانوی کردار بنتا چلا جا رہا ہے. تو جو نغمے میں ہوگا, جو اب گیتوں میں, کہاوت میں, حکایتوں میں جس کا ذکر شروع ہو جائے گا, تو اب آپ سوچئے نا کہ اس کی مقبولیت کا کیا عالم ہوگا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, اور اس کا مقابلہ اس وقت کوئی جماعت نہیں کر پا رہی, اور یہی اصل المیہ ہے. اللہ حافظ.